آپ لوگ آج بھی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو پائے ہیں، کچھ لوگ لاجز میں تھے، کچھ لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے، کب تک اکٹھے ہونا اور کب تک یہ احتجاج جاری رکھنے کا پلان؟ جی دیکھیں، ہم انشاءاللہ جب تک خان صاحب کو یہ علاج ان کا نہیں دلواتے پراپر ایکسپرٹ کے ذریعے اور خان صاحب کے ڈاکٹرز کے ذریعے، اور ان کو اگر ضرورت پڑے تو اسپتال نہیں لے کے جاتے، تو تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ صحیح۔ اچھا، احتجاج جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت تو باہر بھی بھجوانے کے لیے تیار ہے، کیا پی ٹی آئی قیادت، ان کی فیملی بھی خان صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے کے لیے وہ بھی تیار ہے؟ جی، پہلی بات تو حکومت کبھی بھی نہیں بھیجے گی، اور اگر علاج یہ تو ایکسپرٹس بتائیں گے، جو آئے ایکسپرٹس ہیں، اگر علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں ہی ہوگا، اور جہاں تک مجھے علم ہے پاکستان کافی ایڈوانسڈ ہے ان معاملات میں، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو باہر لے جانا پڑے، لیکن اگر ایسی بات ہوئی تو پھر اس وقت دیکھیں گے، بٹ فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں باہر جانے کا۔ علی ظفر صاحب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے آج بھی احتجاج کے لیے جہاں آپ نے ایم این ایز ایم پی ایس کو کال دی، وہیں پر عوام کو بھی کال دی، عوام نہیں نکلی ہے آج، کیا وجہ ہے؟ امید ہو رہی تھی عوام نکلیں گے، وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، اس کی وجہ میرا خیال ہے یہ ہے کہ اتنا تشدد کیا ہوا ہے، اتنا ڈرایا ہوا ہے عوام کو، کہ عوام شاید اس وجہ سے، اس ڈر سے اور خوف سے نہیں نکل رہی، لیکن یہ آواز کو پھر بھی بند نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی آوازیں تو ابھی بھی ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان کی جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہیں خان صاحب کے لیے، جو کہ ایک پراپر عوام، کانشینشیس عوام کی ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نکلنا یا نہ نکلنا الگ بات ہے، لیکن جس دن میری نظر میں پولنگ ہوگی، الیکشن ہوگا، جس دن آئین بحال ہوگا، اس دن لوگ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اپنی رائے کا اظہار۔ چلیں ابھی سر، الیکشن تو دورست لگ رہا ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی ہم پچھلے 3 مہینوں سے دیکھ رہے تھے، وہ رہی، اور پھر کیا سمجھتے ہیں ذمہ دار؟ ان کی صحت کے حوالے سے رپورٹ نہیں آئی تو کون ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ یا کہیں غفلت اور ہو رہی تھی؟ میری آپ نے آج شاید سپیچ نہیں سنی، میں نے یہی کہا تھا جی سینٹ کہ اس رپورٹ جو دائر کی گئی ہے، مائیکل سکیورائے نے جو دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو پڑھنے کے بعد تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے جرم ہے، جو کہ سپرنٹینڈنٹ اور اس کے اوپر جتنے بھی اس کے جن کو اس نے اطلاع دی، اپنے جو اس کے اوپر ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ 3 مہینے پہلے اس رپورٹ کے مطابق خان صاحب نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ میری آنکھ میں پرابلم ہے۔ ان کو بجائے پراپر دوائی دینے کے، ان کو صرف نارمل آئی ڈراپس جو ہوتے ہیں، جو آپ کو عام کسی بھی کیمسٹ کی دکان سے مل جاتے ہیں، وہ ان کو دے دیے گئے، اور اس کے بعد جب وہ اور مزید خراب ہوا تو تب بھی کوئی علاج نہیں کیا گیا۔ پھر جب ان کا ایک آنکھ میں رپورٹ کے مطابق جب ایک آنکھ میں بالکل نظر آنا بند ہو گیا، تو تب ان کو لے کے آئے ہسپتال، وہ بھی اپنی فیملی، ان کی فیملی کو نہیں بتایا، چپ کر کے لے کے آئے، اور وہاں ایک ٹیکہ لگا کے تو واپس لے آئے، اور ابھی ان کے پاس رپورٹ کے مطابق صرف 15% ان کو نظر آتا ہے اس آنکھ سے، 15%۔ تو یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، اور اتنی 3 مہینے سے اگر یہ چل رہا ہے اور اتنا ڈیلے کیا گیا علاج میں، تو یہ ایک جرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ذمہ دار ہیں جیل اتھارٹیز، اور ان کو، اور بلکہ حکومت تک، یہ جو انوالوڈ ہیں اس معاملے میں نہ علاج کرانے میں۔ اچھا علی ظفر صاحب، آج سے پہلے دیکھا جب آپ اکٹھے یہاں پر ہو رہے تھے، اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کہ خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اتنی نہیں خراب ہے جتنا ایک بتایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف رہی۔ تو یہ کیا تضاد تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کچھ کہہ رہے تھے، رپورٹ اب کچھ آئی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس بات کا تو میں جواب نہیں دے سکوں گا، لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ یہ آیا تھا، انفارمیشن جب آئی تھی اور حکومت نے ایک رپورٹ دی تھی کہ یہ علاج ہم نے کرایا ہے پم سے، تو میں نے بہت سارے جو آئی ایکسپرٹس کو میں جانتا ہوں، اس میں ڈاکٹرز کافی
پاکستان میں بھی اور باہر بھی. ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سیریس سچویشن ہو سکتی ہے اور اس کا ضرور علاج ہونا چاہیے. پھر جب یہ رپورٹ آئی ہے تو پتا چلا مجھے اور پبلک کو بھی کہ کتنا سیریس معاملہ ہے. اس سے پہلے شاید اتنا علم نہیں تھا. لیکن علاج کے لیے علی ظفر صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا اسپتال منتقل کیا جانا یا پھر سب جیل کے طور پر بنی گالہ منتقل کیے جانے کا کوئی امکان ہے؟ حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ پارٹی یا فیملی کے ساتھ ہوا؟ جی دیکھیں، گھر شفٹ کرنے کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو بالکل نہیں آن دا کارڈز. ٹیبل پہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ گھر میں تو علاج نہیں ہو سکتا جو ان کو چاہیے. تو اگر یہ ہماری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ ان کو پراپر ہسپتال میں شفٹ کیا جائے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ جب میں نے اپنی اسپیچ ختم کی تھی سینٹ میں تو اطلاع یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک چیز جو ہے علی ظفر صاحب میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا، نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس مکافات عمل کا شکار ہو گئے ہیں جو اس وقت کلثوم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کی بیماریوں کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاق بناتی رہی. آج وہ خود بیمار ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ بیماریوں پر ہونے والی یہ سیاست اور یہ بیان بازی اب اس کو ختم ہونا چاہیے؟ جی 100% میرا خیال ہے کہ جس کا بھی حق ہے جو بیمار ہے وہ اس کا حق ہے. آرٹیکل ہمارے آئین کے آرٹیکلز ہیں، رائٹ ٹو لائف، رائٹ آف ڈگنیٹی، یہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25 یہ سب دائر کیے گئے ہیں. یہ بنیادی حقوق ہیں اور ان پہ کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک یاد دلاؤں، اگر سوشل میڈیا پہ کوئی یہ بات کر رہا ہے تو ان کو میرا خیال ہے یاد ہونا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہوئی تھی جیل میں جی تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو جیل میں علاج نہ ہونے دیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ میرے اگر سیاسی مخالف ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس بنیادی حق نہیں ہے. اگر ان کا علاج کی ضرورت ہے، جہاں بھی علاج کی ضرورت ہے وہ بالکل ان کو پراپر علاج دیں اور عدالت پہ چھوڑ دیں کہ عدالت فیصلہ جو کرتی ہے کرے. اس میں ہم نے سیاست نہیں کھیلنی. تو سوشل میڈیا کو لوگ میں اگر کوئی یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو ایم شور یہ شاید بھول گئے ہیں کہ یہ ہمارے وقت یہ عمران خان کا فیصلہ تھا. پی ٹی آئی قیادت کہتی تھی کہ بانی کو جیل میں سہولیات دستیاب نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جمع ہونے والی رپورٹ میں تو سب واضح ہو گیا، بتا دیا گیا کہ ان کو کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں. کیا سہولیات کے حوالے سے اب آپ لوگ مطمئن ہیں؟ جی جہاں تک رپورٹ میں ہے وہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں سہولیات سے. تو اس حد تک تو وہ رپورٹ جو کہہ رہی ہے وہ واضح ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ 2-3 اور مسئلے بھی ہیں